سلام دوستو، انڈیا میں ایک فلم بنائی گئی ہے جس کا نام ہے اللہ کے بندے۔ اس کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس فلم میں مسلمانوں کے عظیم اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی گئی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، ویسی ایک فلم بنائی گئی ہے مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ۔ کیا واقعی ایسی فلم بنائی گئی ہے؟ کیوں بنائی گئی ہے یہ فلم؟ کس نے بنائی ہے یہ فلم؟ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ہم ان سوالوں کے جواب۔ 26 نومبر سن 2010 انڈیا میں ریلیز ہونے والی فلم اللہ کے بندے، جس میں مین کریکٹر کام کر رہے ہیں نصیر الدین، شرمن جوشی اور فاروق کبیر، اور اس فلم کے پروڈیوسر اور رائٹر بھی فاروق کبیر ہی ہیں۔ لیکن اس فلم میں بہت ہی بڑا کلیم تھا کہ اس فلم میں مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس لیے اس فلم کو بین کیا جائے۔ اس مدعے کو لے کر انڈیا اور پاکستان میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میڈیا اسلامی بھائیو، دیکھیے ہمارے اس مووی میں ہمارے پیارے اللہ عز و جل کے اسم جلالی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بڑی توہین کی گئی ہے۔ یہ مووی ریلیز ہوتی ہے 2010 میں اور آج ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 2024 میں۔ قریب 14 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یہ مدعا اٹھایا جا رہا ہے کہ اس فلم میں گستاخی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ 2010 میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو اس وقت بھی بہت ہی زیادہ پروٹیسٹ پاکستان میں اٹھائے گئے تھے، ایون کہ ہمارے گاؤں میں بھی اس فلم کو لے کر کے پروٹیسٹ کیے گئے تھے، اور اس پروٹیسٹ میں میں بھی شامل تھا۔ اس وقت میں نے ریسرچنگ نہیں کی، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو میں اس چیز کو گستاخی سمجھتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کو خود آنکھوں سے دیکھوں۔ ایک تو مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں میں گناہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں 9th میں بہت ہی زیادہ محنت کر رہا تھا، میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ لائف تھی جس میں میں ایک بہت ہی فوکس انداز میں چل رہا تھا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر میں نے ریسرچ نہیں کی۔ تاہم 3 جنوری 2024 کو مجھے ایک پھر میسج موصول ہوتا ہے جس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے۔ اس میں اپیل کی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ انڈیا میں بننے والی فلم اللہ بندے، جو کہ انڈیا کے سینما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے، اس انڈیا میں روکا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کرنے والے لعنتی شخص کی تصویر آنے والی ہے جو کہ ہمارے آقا کی بہت بڑی توہین ہے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو متوقع تھا جو کریکٹر ادا کرے گا وہ نصیر الدین ہے، جو کہ انڈین ایکٹر ہے۔ اس میسج کو پڑھنے کے بعد مجھے تجسس ہوا کیا مجھے ریسرچ کرنی چاہیے۔ اگر یہ بات واقعی جینون ہے تو میرے پاس پلیٹ فارم ہے یہ سوشل میڈیا کا، جس کے ذریعے سے میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکتا ہوں۔ تاہم میں نے اس پوری فلم کو دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ اللہ کے بندے میں کیا واقعی ایسی بات ہے۔ یہ آلموسٹ 2 گھنٹے کی فلم تھی۔ اس میں مین 2 کریکٹر ہیں، ایک شرمن جوشی اور ایک فاروق کبیر، اور تیسرا کریکٹر بھی ساتھ میں انوالو کیا گیا ہے، وہ ہے نصیر الدین کا۔ یہ مکمل طور پر جو مووی بنائی گئی وہ انڈیا میں ہونے والے کرائمز پر بنائی گئی ہے۔ اس کرائم میں بچوں کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ چھوٹے بچے گینگ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ گینگ ان سے کام لیتی ہے چارج افیون اور اسلحہ کا۔ یہ بچوں کی کتابوں اور بیگز میں چارج افیون اور اسلحہ رکھ دیتے تھے اور ضرورت مندوں تک وہ پہنچاتے تھے۔ اس طرح کے انڈیا میں کرائمز کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہو۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، یہ ایک جھوٹ تھا۔ اس میں کوئی حقیقت اور صداقت نہیں تھی کہ ہمارے نبی کے متعلق انہوں نے گستاخی کی ہو۔ اگر اس فلم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر کیوں کی گئی ہے؟ آخر یہ پروپیگنڈا اس فلم کے متعلق کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کیوں اس مدعے کو بہت ہی بڑا کر کے ایکسپوز کیا گیا ہے؟ اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی کیوں اتنے زیادہ پروٹیسٹ پھر کیے گئے ہیں؟ میری آبزرویشن کے مطابق اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس میں جو ایکٹر کام کر رہے ہیں شرمن جوشی، فاروق کبیر اور نصیر الدین، ان کی کوئی اگینسٹ پروپیگنڈا کیا گیا ہے تاکہ ان ایکٹرز کو اٹھنے سے پہلے ہی بیٹھا دیا جائے۔ نمبر 2، اس فلم کے پروڈیوسر اور رائٹر یا پھر اس کمپنی کے متعلق بہت ہی بڑی کوئی سازش کی گئی ہے تاکہ اس کمپنی کو بھی پہلے ہی عروج سے زوال میں کر دیا جائے۔ ان اینٹی لوگوں نے سازش بہت ہی تگڑی کی ہے، انہوں نے جو مدعا اٹھایا وہ بہت ہی سالڈ اٹھایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اس مووی کا نام ہے اللہ کے بندے۔
اس میں ایک مین جو امپورٹنٹ نام آ رہا ہے وہ اللہ کا ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے عظیم اور مقدس نعمت ہے، اور ساتھ ہی اس نام کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے پیغمبر کی گستاخی کا۔ اب ذرا غور کریں تو فلم کے نام اللہ کے بندے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، مطلب کہ کوئی ایسا کریکٹر ہے جو نبی کریم سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں دیکھنے کو مل رہے تھے۔ جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہوئی، جب تک یہ فلم انڈیا کے سینما گھروں میں چلی نہیں، تب تک تو یہ پروٹیسٹ اور یہ ساری کمپینز ٹھیک تھیں، اور جب یہ پروپیگنڈا اٹھایا گیا تو مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ اشتعال ہوا، اور اس طرح پھر ایک پروٹیسٹ شروع ہوئے۔ سب کچھ کلیئر ہو گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ خواہ خواہ کا ایک پروپیگنڈا ایشو کیا گیا ہے۔ بات اب 2024 میں بھی یہ گردش کر رہی ہے میسیجز کے ذریعے، اب بھی مسلمانوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ میری آبزرویشن کے مطابق یہاں پر پھر دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ مسلمانوں کی بے لوث محبت اللہ کے پیغمبر سے، کہ جب ایسی کوئی بات آئے تو بنا سوچے سمجھے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنی محبت کو بھی پروو کریں اور دوسرا وہ لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ نمبر دو، بغیر ریسرچ کے آگے چیز کو فارورڈ کر دینا، بغیر کسی تحقیق کے چیز کو فارورڈ کر دینا۔ تو میں یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے، وہ بغیر کسی تحقیق کو سنی ہوئی بات کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آپ کے سامنے آئے تو پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں، اس طرح آپ کے عادات میں ایک ریسرچ کا ایلیمنٹ بھی جاگے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح جو محبت کا اظہار ہے وہ بھی آپ کر پائیں گے۔ ویسے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسی فلم بناتا ہے جس میں وہ صافی دکھائی جا رہی ہے، تو اس کے رزلٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ ذرا امیجن کریں کہ اس کے رزلٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کے اندر ہی مسلمانوں کی تعداد 23 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، یہ تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ پاکستان میں جو پبلک ہے وہ 23 کروڑ ہے، اور انڈیا میں صرف مسلمانوں کی تعداد 23 کروڑ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی 4 مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اسلام مذہب انڈیا میں دوسرے نمبر پر بڑا مذہب مانا جاتا ہے، تو آپ امیجن کریں کتنا بڑا مذہب جس ملک میں رہ رہا ہو، وہاں پر کتنے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، کتنے زیادہ پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ ہم یوں کہہ لیں کہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، جس میں ہر دوسرے سے تیسرے گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، انڈیا کے پڑوس میں ہی پاکستان اور افغانستان ہے، اور دونوں ممالک میں جہادی تنظیمیں موجود ہیں۔ پاکستان میں لشکر طیبہ اور جیش محمد، اور افغانستان میں حقانی نیٹ ورک اور تحریک طالبان ہے۔ اگر ایسی حرکت انڈیا میں جانے یا انجانے میں لوکل سطح پر یا اعلیٰ سطح پر کی جاتی تو انڈیا کو بہت ہی بڑا اس کا نقصان بھگتنا پڑتا۔ جس طرح پہلے انڈیا میں ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے، کچھ کنڈیشن ویسے ہی شاید دیکھنے کو ملتی۔ The anti-terror squad chief Hemant Karkare, the encounter specialist Vijay Salaskar among 11 policemen killed. پوری دنیا میں پائے جانے والے مسلمان ممالک وہ انڈیا کی ٹریڈ پر پابندی لگا دیتے، تو اس طرح انڈیا کو 2 قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے تھے، ایک تو جنگ کا اور دوسرا ٹریڈ کا۔ تو اس طرح کامن سینس رکھنے والی مینجمنٹ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گی جس سے ملک کو ایک بہت ہی بڑا خطرہ لاحق ہو۔ اس طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز ہم پوسٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔